ختم ہوتی ہے اور ہمارے معزز مہمان سید صاحب جو کہ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور پاکستان میں ان کا جو اصل مشغولیت ہے، کام ہے، وہ دینی کام ہے۔ 2 دارالعلوم، 2 مدرسے، ایک لڑکوں کا اور ایک لڑکیوں کا فنکشنل ہے، اور اس میں لڑکوں والے میں بھی تقریباً 500 کے لگ بھگ طلباء وہاں رہتے ہیں جو پڑھتے ہیں اور وہیں پہ رہتے ہیں، کھانا پینا سب فری۔ اسی طرح جو لڑکیوں والا ہے وہ الگ لوکیشن پہ ہیں، وہ بھی سیپریٹ ہے، کیونکہ حضرت کی اپنی بیٹیاں بہویں سب عالمہ ہیں، سبحان اللہ، آج ہی نہیں ہے، بیٹے بھی عالم ہیں تو وہ خود ہی پڑھاتے ہیں الحمدللہ۔ اور لاسٹ ایئر ماشاءاللہ 61 گریجویٹ ہوئے ہیں، اسکالر۔ حافظ تو سینکڑوں ہوتے ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے پورا عالم کورس کیا ہے، جس کو اگر آج آپ دنیا کی تعلیم کے حساب سے کہو میسٹر ڈگریز 61، اور اس سال الحمدللہ 43 آر گریجویٹنگ۔ ان کی سرمنی ہونی ہے کیونکہ وہ انڈیا سے مہمان تشریف لانے تھے، ان کا کچھ اسکیجول میں پرابلم ہوئی تو وہ ابھی حضرت جا کے ابھی دوبارہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے۔ تو یہ وہ کام ہے، he is not only scholar, he is making scholars۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بھی he is my teacher, I learned from him۔ قاری فضل رسول مولانا اصیل صاحب انگلش اسپیکر ہے، so there are lot more mashallah they learn from حضرت صاحب، شاہ صاحب، and we are blessed with his company and inshallah we will listen to him with respect, with love، and اللہ تبارک و تعالی حضرت کے علوم اور فیوز میں مزید برکت عطا فرمائے، اور ہمیں ان جیسے علماء سے دین کا علم سیکھنے اور دین کا علم سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں جتنے بھی دن رہے ہیں مجھے بار بار وہ کہتے رہے یہاں پر امریکہ میں کوئی دارالعلوم ہونا چاہیے، حفظ کا مدرسہ ہونا چاہیے، بورڈنگ سکول ہونا چاہیے، جہاں ہمارے بچے اگر کوئی اپنے بچے کو حافظ بنانا چاہے، تعلیم بنانا چاہے تو اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے پورے امریکہ میں اس وقت تک ابھی تک اہل سنت کے پاس ایسا کوئی ادارہ نہیں، تو دوسرے لوگوں کے پاس ہے۔ تو چشتیہ فاؤنڈیشن بھی یہاں کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں، تو آپ دعا فرمائیں، حضرت سے دعا کے لیے بھی گزارش ہے کہ یہاں پر بھی کوئی ایسا ادارہ جو ہے اگر یہیں سے شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے پہلے شروعات ہی یہیں سے ہو جائے۔ تو آپ نعرہ لگاتے ہیں اور حضرت کا انشاءاللہ خطاب سنتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، بابا پیر سید ضیاء الحق شاہ صاحب زندہ آباد۔ قاری صاحب بھاڑا چائے میں ہاں اس کو لے جاؤ ٹھیک ہے، اچھا نہیں چاہیے اس کو ہاں اس کی آواز تھوڑی تیز کر دو۔ نیا سسٹم آنے والا ہے، وہ میت برادرز کو کہتا ہوں تو وہ لے آتے ہیں اپنا، کل مسجد میں وہی لگایا۔ اچھا نہیں آصف تھوڑا پرابلم ہو گیا نا، ورنہ آصف کا گھر میں چل جائے گا۔ When we going to buy the commercial بھی اچھا نہیں، عمیر برادرز کا مسجد میں چلا بھائی، ان کا تو بڑا پروفیشنل ہے جی۔ بس جتنی دیر آپ پسند کرو، کوئی پابندی نہیں، گھنٹہ کریں، 2 گھنٹے کریں، 2 گھنٹہ کریں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر سلام پڑھ اثر تھوڑی دیر سے بھی ہو جائے گی، تو کیا ہے اثر تھوڑی دیر سے۔ آپ 3 گھنٹہ کریں حضرت، کوئی مسئلہ 45 منٹ کریں حضرت، کوئی بات نہیں، ہاں صحیح آپ بھی تھکا نہیں، کوئی بات صحیح۔ آواز نہیں آ رہی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی حبب الینا الایمان سبحان اللہ، وکرہ الینا الشرک والکفر والفسوق والعصیان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والصلاة والسلام على الذي أرسل إلى الإنس والجان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل العلم والعرفان سبحان اللہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سبحان اللہ الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان اللہ سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين جو مقام دنا کی رفعت ہے جو مقام دنا کی رفعت ہے کوئی اس جا جانا کیا جانے دنا مقام اللہ کے قریب بے شک قرب کا مقام اور رفعت کہتے ہیں بلندی کو کہ یہ دنا مقام کی اتنی بڑی بلندی ہے کہ ہر کوئی وہاں جا نہیں سکتا سبحان اللہ جو مقام دنا کی رفعت ہے کوئی اس جا جانا کیا جانے اور گو فرش کے رہنے والے ہیں نبی علیہ السلام زمین کے رہنے والے ہیں بے شک جو فرش کے رہنے والے ہیں کوئی ان کا ٹھکانہ کیا جانے سبحان اللہ شب اسرا تیرا کیا کہنا موسیٰ بھی گرے عیسیٰ بھی رہے اور جبریل بھی سدرا سے آگے جبریل بھی سدرا سے آگے بلا رستہ جانا کیا جانے جبریل بھی سدرا سے آگے بلا رستہ جانا کیا جانے جب برکت تجلی آئی ضیا کوہ طور جلا موسیٰ بھی گرے یا اللہ برکت تجلی اللہ تعالیٰ کی تجلی کی روشنی بجلی جو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر درخت پر ڈالی تھی اپنی تجلی تو اس تجلی سے کوہ طور جل گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش گر پڑے جب برکت تجلی آئی ضیا کوہ طور جلا موسیٰ بھی گرے اور جو تاب نظارہ سہ نہ سکے جو تاب نظارہ سہ نہ سکے وہ عرش پہ جانا کیا جانے وہ تاب نظارہ سہ نہ سکے وہ عرش پہ جانا کیا جانے
میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام، ارباب علم و دانش، بزرگان دین و ملت، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں حضرت علامہ مولانا مقصود احمد قادری کا مشکور ہوں کہ ایک دفعہ پھر مجھے یہاں اس گھر میں تقریر کرنے کا موقع آپ کے وسیلے سے وساطت سے ملا، سبحان اللہ۔ اور یہ چشتیہ فاؤنڈیشن کا بھی بہت بڑا مشکور ہوں، اور خصوصاً ان دونوں بھائیوں کا کہ پہلی دفعہ بھی میں جب امریکہ میں آیا تھا تو سب سے پہلا پروگرام یہاں میں نے کیا تھا، اور آج جب میں جا رہا ہوں پاکستان تو سب سے آخری پروگرام بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں اور ان کے خاندان میں، ان کی فیملی میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چشتیہ فاؤنڈیشن کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی 15ویں سپارے کی پہلی آیہ مبارکہ پڑھی ہے، اور اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معراج پاک جو مسجد حرام سے شروع ہوا تھا اور مسجد اقصی تک جس میں آپ کا معراج ہوا وہ ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 12 سال کے بعد جب آپ کو نبوت کا اعلان، آپ کو حکم ہوا اعلان کرے، تو اعلان نبوت سے 12 سال بعد، یا یوں کہو کہ ہجرت فرمانے سے 2 سال پہلے یا 5 سال پہلے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج مبارک کرائی۔ اور یہاں یہ بات بھی کہہ دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراجیں ہوئی ہیں 34 بار۔ سبحان اللہ۔ 34 بار حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے، 33 بار آپ کو حالت خواب میں معراج ہوئی، اور 1 بار آپ کو روح مال جسم کے ساتھ معراج ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بڑا عرصہ ہوا، 40 سال پہلے کی بات ہوگی، ایک جرمنی سے ایک قادیانی آیا تھا، ان کا عالم، تو اس سے جب میری گفتگو ہوئی، رات کو ہماری مسجد میں معراج کا جلسہ تھا، تو صبح وہ آ گیا مجھ سے بات کرنے کے لیے، تو اس نے کہا جی حضور علیہ السلام کو معراج جو ہے وہ روحانی ہوئی ہے، یعنی خواب میں ہوئی ہے، جسمانی نہیں ہوئی۔ تو اس سلسلے میں کافی بحث و مباحثہ ہوا، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید کوئی آدمی یہاں بھی ایسا ہو اور آپ کو ملے اور کہے جی حضور علیہ السلام کو یہ خواب میں معراج ہوا تھا۔ اگر خواب میں معراج ہوتا تو کبھی بھی کافر قریش انکار نہ کرتے۔ مثال میں دیتا ہوں، اگر میں پاکستان جا کے کہوں کہ میں جناب ایک رات کے تھوڑے سے میں خواب کے عالم میں امریکہ میں گیا، کنیکٹیکٹ میں حاضر ہوا، افضل بھائی اور شکیل بھائی کے گھر میں میں نے تقریر کی، اور میں رات کے تھوڑے حصے واپس پلٹ کے آ گیا، تو کوئی انکار نہیں کرے گا کہ خواب میں ہو سکتا ہے۔ بے شک خواب میں یہ بات ہو سکتی ہے، انکار تب ہی کوئی کرے گا اگر میں یہ کہوں کہ میں گیا تھا
حالت بیداری میں گیا، روح مال جسم کے ساتھ کیا، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں پلٹ کے واپس آ گیا، تو پھر کوئی انکار کرے گا؟ تو سارے لوگوں نے انکار اس لیے کیا تھا کہ سرکار دو عالم نے جو معراج کا فرمایا یہ روح مال جسم کے ساتھ تھا۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک شبہ ہے، وہ بھی دور کر دوں۔ بے شک ہو سکتا ہے وہ آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت پڑھ کے حدیث سنائیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ نبی علیہ السلام کو روح مال جسم کے ساتھ معراج ہوئی ہے تو وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اپنے بستر سے گم نہیں پایا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ تو یاد رکھنا، نبی علیہ السلام کو معراج جب ہوئی ہے اس وقت سیدہ عائشہ کی عمر 4 سال تھی۔ اور دوسری بات یاد رکھنا کہ ایک یہ روایت بھی ہے کہ حضرت عائشہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب حضور کو معراج ہوئی۔ اور حضرت عائشہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں اور آپ کی رخصتی مدینہ پاک میں ہوئی ہے، یہ معراج جو ہے یہ مکہ پاک میں ہوا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ باتیں میں نے اس لیے کر دی ہیں کہ آج کل زمانہ بڑا عجیب چلا جا رہا ہے تو لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے قرآن پاک میں اسی لیے یہ دلائل دیے کہ اے گروہ کفار تم انکار کرتے ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اللہ ہو کے اپنے نبی کو خود سیر کرا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدی، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، سبحان اللہ، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، سبحان اللہ، خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک، الذی بارکنا حولہ، وہ بیت المقدس کی مسجد جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت کر دیا ہے۔ ہم نے کیوں سیر کرائی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، سبحان اللہ، بے شک وہ بندہ اس حال میں سیر کر رہا تھا کہ وہ سن بھی رہا تھا اور دیکھ بھی رہا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے بے شک وہ اللہ اس حال میں سیر کرا رہا تھا کہ وہ سن بھی رہا تھا اور دیکھ بھی رہا۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام کا معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور اس آیت کو اللہ نے شروع کرنے سے پہلے لفظ سبحان لگایا۔ آپ بھی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں، خوبصورت چیز نظر آئے تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو جنت کا دولہا بنایا۔ معراج کی رات سرکار دو عالم جنت کے دولہا بنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قانون بھی دنیا کا یہ ہے، جب کسی کا بیٹا دولہا بنایا جاتا ہے وہ سوار ہوتا ہے، جب ماں دیکھتی ہے تو کہتی ہے سبحان اللہ میرا بیٹا دولہا بنا، باپ دیکھتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ میرا بیٹا دولہا بنا، بھائی دیکھتی ہے تو کہتے ہیں سبحان اللہ ہمارا بھائی دولہا بنا۔ آج نبی علیہ السلام جنت کے دولہا بنائے جا رہے تھے، اللہ نے فرمایا حبیب آج تم
تمہاری ماں زندہ نہیں جو کہتی سبحان اللہ، آج تمہارا باپ زندہ نہیں جو کہتا سبحان اللہ، بھائی کوئی موجود نہیں جو کہتا سبحان اللہ، جب کوئی نہیں ہے تمہیں سبحان اللہ کہنے والا، میں خود خدا ہوں کہ تمہیں کہتا ہوں سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ یہاں پر لفظ عبد کا ذکر کیا۔ ہمارے پاکستان کے شاعر ہیں ڈاکٹر محمد اقبال، وہ کہتے ہیں کہ یہاں عبد ہے اور یہاں عبد نہیں بلکہ عبدہ ہے، عبد اور ہوتا ہے اور عبدہ اور ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار و منتظر، کہ عبد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب کوہ طور پہ جاتا ہے تو کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے لن ترانی، تو دیکھ نہیں سکتا، یہ عبد ہے۔ اور عبد وہ ہے جو اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب میرے پاس آؤ، کچھ اپنی سناؤ اور کچھ میری سن کے جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ۔ اور ایک بات مورخین کرام نے مفسرین نے لکھا کہ یہ مقام تھا عزت والا، تو یہاں اللہ تعالیٰ کو فرمانا چاہیے تھا سبحان الذی اسریٰ بے خلیلہ ہی، بے نبی ہی، بے رسول ہی، اس طرح کے الفاظ کہنے چاہیے تھے۔ اللہ نے عبد کے الفاظ استعمال کیوں فرمائے؟ اس سے یہ شبہ دور کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دوسرے آسمان پہ اٹھایا تو عیسائیوں نے انہیں خدا کہنا شروع کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا حبیب لامکہ سے ہو کے واپس آئے تو لوگ اسے بھی خدا نہ کہنا شروع کر دے، اس لیے اللہ نے عبد کا الفاظ فرمایا تاکہ پتہ چلے کہ میرا نبی پہلے آسمان پہ آئے تب بھی بندہ تھا، لامکان پہ آئے تب بھی بندہ تھا، عرش عظیم پہ آئے تب بھی بندہ ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب مسجد حرام بھی بڑی عزت والا مقام ہے، خانہ کعبہ، مکہ مبارکہ۔ اور یہاں ایک بات کہہ دوں، بعض لوگ جاتے ہیں آج کل، حج بھی عام لوگ کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، واپس پلٹ کے آتے ہیں تو کہتے ہیں مکہ مدینہ، نہیں، مکہ شریف، مدینہ شریف۔ یہ اس بات کا خیال رکھیں، وہاں تو وہ لوگ کہتے رہتے ہیں، سعودیہ میں کہنے والے کہتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں ان کے فتوے بھی بڑے عجیب ہیں۔ مولانا میں سب سے پہلے جب 94 میں شاید پہلی دفعہ میں حج پر گیا تھا، تو حج پڑھنے کے بعد میں آیا شاید جدہ میں یہی لاؤڈ سپیکر لینے کے لیے مسجد کے لیے، وہاں اس وقت پاکستان میں اتنی اعلیٰ مشینیں نہیں تھیں، تو واپس پلٹا جب میرے ساتھ 4-5 آدمی اور بھی تھے، ہم نے ایک ٹیکسی لی، ٹیکسی والے سے کہا کہ بھئی ہمیں فلاں ہوٹل میں آپ نے چھوڑنا ہے، ہمارے پاس سامان ہے، تو اس نے کہا اتنے 10 ریال لیں گے یا کتنے، اللہ عالم، میرا خیال 10 ریال ہی تھے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے لیکن ہمیں آپ ہوٹل پہ چھوڑیں۔ ٹھیک ہے، مجھے کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ ہوٹل سے دور اتار دیں گے اور سامان آپ کو اٹھا کے لے جانا پڑے گا، تو ہم نے اس کے ساتھ شرط کر دی کہ آپ ہوٹل پر چھوڑیں گے ہمیں۔ ٹھیک ہے، وہ جدہ سے نکلا 2-2.5 کلومیٹر دور جا کے نا پیٹرول پمپ پہ اس نے گاڑی کھڑی کی، کہنے لگا فروز دو، تو عربی تھا، عربی میں اس نے بات کی،
ہم نے 10 ریال نکال کے دیے، اس نے ٹینکی میں ڈالا، نے کہا سارے دو. ہم نے کہا بھی سارے کیوں دو، ہم سارے دیں گے پیسے آپ کو جب آپ ہمیں وہاں اتاریں گے. انہوں نے کہا نہیں، اور پھر غصے میں ہو گیا اور زور سے کہنے لگا ھذا شرک، یہ بھی شرک ہے. ھذا شرک، پہلے پیسے نہیں دیتے تو یہ شرک ہے. میں نے کہا اگر پہلے پیسے دینا شرک ہے تو پہلے پیسے لینا بھی شرک ہے. انتم مشرکون، ہم پیسے نہیں دیں گے. اول عمل بعد الاجرہ، پہلے عمل کرو پھر اجرت لو. تو ان کے فتوے بھی بڑے عجیب عجیب اور باتیں بھی بڑی عجیب عجیب ہوتی ہیں. خیر یہ تو ایک درمیان میں بات آگئی. میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں اور مسجد حرام سے پہلے آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما. پہلے آپ نے رات جو سو کے آرام کیا وہ حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف لے. ام ہانی سے جا کے آپ نے فرمایا ام ہانی آج اللہ کا رسول تیرے گھر میں رات گزارنا چاہتا ہے. ام ہانی نے کہا وہ آئے، گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے. وہ کتنا بڑا مقام ہوگا کہ اللہ کے رسول ان کے گھر میں آ رہے. وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے. کہیں ہم اپنے گھر کو کہیں ان کو دیکھتے ہیں، کہاں میں میری کٹیا اور کہاں میرا گھر، کہاں اللہ کا رسول میرے گھر میں آ رہا. بلائے لیتے ہوئے حضرت ام ہانی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بسترا بچھایا اور آپ سے آ کے عرض کی حضور تشریف لائے اور آپ آرام فرماؤ. سرکار دو عالم آرام فرما ہو گئے. ام ہانی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا سارا زمانہ تو مخالف ہے، آج اپنے بھی مخالف ہے، پرائے بھی مخالف ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی آ جائے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے. اس لیے ام ہانی نے کیا، تلوار نیام سے نکالی. نبی علیہ السلام سو رہے ہیں اور ام ہانی پارا دے رہی ہے. ام ہانی پارا دے رہی. کچھ ٹائم گزرا، جب اللہ تعالی جل شانہ کی چاہت آئی، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے فرمایا جبریل کمر بستہ ہو جاؤ. یا اللہ جبریل حاضر ہے، کیا حکم ہے؟ فرمایا آسمان پر یہ چاند سورج ستارے جو چمک رہی ہے گردش کر رہے ہیں، ان سے کہہ دو یہ یہی گردش اپنی ختم کر دے اور ہواؤں سے کہے ہوائیں چلنا بند ہو جائے، سمندر ٹھاٹھے مارنا بند کر دے، سارے عالم پر ماوے نیند تاری کر دو، جنت کو راستوں پر راستہ کر دو. جبریل امین نے عرض کی مولا کیا قیامت کیا ہونے والی ہے؟ ساری کائنات کا نظام بند ہو رہا ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے. فرمایا نہیں جبریل قیامت قائم ہونے والی نہیں، بلکہ آج ہم چاہتے ہیں جس کے لیے یہ ساری کائنات کا نظام بنایا ہے اسے اپنے پاس بلائیں، کچھ ان کی سنیں کچھ اپنی سنائیں. اے جبریل قیامت نہیں قائم ہونے والی، آج ہم ان کو بلا رہے ہیں جن کے لیے سارا جہان بنایا. جبریل جاؤ جنت میں سے براق لے کر، 40,000 براق ہم نے پیدا کیے ہیں، ان براقوں میں سے ایک براق لے کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کر کے جنت کا دولہا بنا کے لاؤ. جبریل امین جنت میں گئے آنن فانن میں. آپ کو پتہ ہے جبریل کی رفتار کتنی ہے؟ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں لٹکا کے رسی کاٹ دی گئی
اور جبریل سدرۃ المنتہا پر ہے، رسی کاٹی تو کنویں میں گرنے سے پہلے جبریل نے آگے پر بچھا دیے، یوسف علیہ السلام کے پروں پہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی رفتار والا جبریل. جنت میں گیا، تلاش کرنے لگا، دل میں خیال آیا جبریل امین کے آج 27ویں شب ہے، آج کو آپ سجائی نہیں دیتا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ میرے حبیب کو لے کے آؤ، تو میں اللہ کے حبیب کو اندھیرے میں لے کے آؤں گا، اس رات کے اندھیرے میں لے کے آؤں گا، کیوں نہ کروں، جنت سے چراغ لے کر نبی کو روشنی میں لے کے آؤں. سبحان اللہ. جنتی چراغ لے کر، جنت کی شمع لے کر نبی علیہ السلام کو اس روشنی میں لے کے آؤں. چراغ تلاش کر رہے ہیں جنت پہ. اللہ تعالیٰ نے پھر کو فرمایا جبریل کیا بات ہے، میرے کام میں دیری کر رہے ہو، میں نے حکم دیا تھا فوراً جاؤ، ابھی دیر ہو گئی ہے. عرض کی مولا میں دیر نہیں کر رہا، میں جنت میں چراغ تلاش کر رہا ہوں تیرے نبی کو روشنی میں لانے کے لیے. فرمایا جبریل یہ چراغ لے کر کہاں جا رہے ہو، یہ چراغ کس کے سامنے لے کے جا رہے ہو؟ وہ نبی جس کے چہرے پر ہم نے 70,000 پردے ڈالے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ نبی جس کے چہرے پر 70,000 پردے ڈالے ہوئے ہیں، ایک پردہ چہرہ انور سے الٹ دو سارا جہان روشن ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے چراغ کی ضرورت ہی نہیں. جبریل امین نے ارادہ چھوڑا اور پھر براقوں کی طرف گئے، اور براق کتنے ہیں؟ 40,000. ایک دو براق نہیں، سواری حضور نے ایک پر فرمانی. 40,000 براق. جبریل امین نے ایک طرف سے دیکھنا شروع کیا، یہ براق بھی بڑا خوبصورت ہے، یہ بھی بڑا خوبصورت ہے، ایک سے ایک بڑھ کے براق ہے، کس کو لے کے جاؤں؟ اب جبریل سوچوں میں پڑ گئے، دیکھ رہے ہیں کس کو لے کے جاؤں، یہ لے کے جاؤں، یہ لے کے جاؤں، یا یہ لے کے جاؤں. آخر میں دیکھتے دیکھتے گئے، ایک براق اپنا منہ نیچے لٹکائے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو رہا ہے. حضرت جبریل امین نے پوچھا براق تمہیں کیا ہوا؟ آج تو ہر طرف جنت میں خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، سارے براق تو خوش ہیں اور تو رو رہا ہے. انہوں نے کہا ہاں جبریل میں اس لیے رو رہا ہوں، جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ 40,000 براقوں میں سے ایک براق نبی کی سواری کے لیے تیار ہوگا. سبحان اللہ. ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم میں سے کوئی ایک آپ کی سواری کے لیے جائے گا. تو جس دن سے یہ پتہ چلا ہے آتش عشق محمدی میں، اس دن سے ہی رو رہا. سبحان اللہ. آتش عشق محمدی میں رو رہا ہوں. جبریل امین نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو ہی کامیاب ہوا. سبحان اللہ. اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو تکبری پسند نہیں ہے، اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، خود نمائی پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. تو نے عاجزی کا اظہار کیا ہے، میں تجھی کو لے کے جاتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہے. جبریل امین براق لے کے آئے. اب جب آئے تو ام ہانی کا دروازہ بند ہے. آپ دروازے سے آ سکتے تھے، نہیں آئے. چھت کو اٹھایا، پورا چھت اٹھا دیا، اور اس میں حکمت یہ تھی تاکہ نبی علیہ السلام آنکھیں کھولیں تو وہ دیکھیں کہ چھت بھی نہیں ہے جو ظاہری پردہ تھا. تو اللہ تعالیٰ آج سارے پردے ہٹا دے گا اور بے حجاب اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی. سبحان اللہ. چھت اٹھایا، جبریل آ گئے.
اب آ گئے تو دیکھا حضور تو آرام فرما ہے، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب سوتے ہیں تو آپ کی آنکھیں سوتی ہیں، دل آپ کا جاگتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہم سو جائیں تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن حضور کا وضو نہیں ٹوٹے، اس لیے کہ حضور کا دل جاگ رہا۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم کے دل کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ جب جبریل امین نے آپ کا آپریشن کیا، انگلی کا اشارہ کیا تو سینہ چاک ہو گیا اور دل نکال کے باہر رکھ لیا، اور اس دل کو جبریل امین نے دیکھا تو اس میں 2 آنکھیں ہیں، دل میں 2 آنکھیں۔ سبحان اللہ۔ اسی واسطے حضور فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، بے شک، میں جو سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ بے شک۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا واللہ، خدا کی قسم، ما اخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، کہ نہیں ہے میرے اوپر مخفی تمہارا رکوع بھی اور نہ ہی خشوع۔ اچھا، رکوع کا تعلق تو دیکھنے سے ہے کہ آدمی دیکھ رہا ہے جی وہ فلاں آدمی رکوع کر رہا ہے، لیکن خشوع کا تعلق دل سے۔ تو حضور فرماتے ہیں جب تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے دل کے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ سرکار دو عالم آرام فرما ہے، جبریل امین نے آگے کھڑے ہو گیا اور دربار الہی میں عرض کی مولا تیرے نبی تو آرام فرما ہے، اب میں کیا کروں؟ اگر جگاتا ہوں تو بے ادبی ہے، کیونکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ان کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے جان نکالنے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے زور سے تپھڑ مار کے آنکھ باہر نکال دی اسرائیل علیہ السلام۔ پھر وہ ملک الموت چلا گیا، اللہ کے دربار میں عرض کی مولا انکا ارسلتنی الی عبد لک لا یرید الموت، تو نے ایسے بندے کی طرف مجھے بھیجا ہے جو مرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ عطا فرمائی، فرمایا اب جا کے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دے وہ بیل کے اوپر ہاتھ رکھے، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ نے اور زندہ رہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ہوگا جبریل، پھر کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ پھر موت ہی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز پر فنا آنے والی ہے، پھر فنا ہونا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جب موت آنے والی ہے تو ابھی میری جان قبضہ کر۔ لیکن انہیں پتا تھا جبریل امین کو کہ اللہ کے نبیوں کے دربار میں بے اجازت نہیں جانا چاہیے۔ بے اجازت ان کے گھر میں اسرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں اسرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان آل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان آل بیت۔ جبریل امین کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا تیرے نبی آرام فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبریل میں نے تیرے ہونٹوں کو کافور سے پیدا کیا، اور کافور کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی، تو ایسا کر
میرے نبی کے پاؤں پر بوسہ دے. سبحان اللہ. جب تیرے ہونٹ میرے نبی کے پاؤں پر لگیں گے تو وہ ٹھنڈک محسوس کریں گے. جب ٹھنڈک محسوس کریں گے تو آنکھیں کھولیں گے. جب آنکھیں کھولیں گے تو میری طرف سے سلام پیش کرنا. جبریل امین نے ایسا ہی کیا. سرکار دو عالم کے پاؤں پر بوسہ دیا. حضور علیہ السلام نے آنکھیں کھولی. جبریل امین نے عرض کیا ان اللہ یقرئک السلام ویدعوک. یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اپنے پاس بلایا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے آپ کو سلام دیا ہے اور اپنے پاس بلایا. کسی نے بڑی عمدہ بات کہی ہے تو فارسی زبان میں, لیکن گویا ان کلمات کا ترجمہ ہے. وہ کہتا ہے جبریل امین نے کہا سلام یا رسول اللہ سلام, فرشتہ دم بدرگاہت پیام, خدا را سوء مشتاقہ نگاہ پیام کر باشد گائے گائے. یا رسول اللہ میری طرف بھی تو نگاہ کیجئے نا. سبحان اللہ. اگر مسلسل نگاہ نہیں فرماتے تو کبھی کبھی تو نگاہ کیجئے. سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں درود شریف کثرت سے پڑھا کرو. درود شریف کثرت سے پڑھا کرو. ہم کہتے ہیں جب آپ درود پڑھتے ہیں تو نبی علیہ السلام سنتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں جی خود نہیں سنتے بلکہ پہنچایا جاتا ہے. درود آپ پر پہنچایا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, پہنچایا جاتا ہے. مان لیا حضور علیہ السلام کے پاس درود پہنچا, اور اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں کہ حضور درود پڑھنے والے سلام بھیجنے والے کو جواب دیتے ہیں. یہ تو وہ بھی مانتے ہیں کہ حضور جواب دیتے ہیں. اب دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ سلام پڑھنے والے ہیں, دنیا میں ایک موقع پر کتنے لوگ درود پڑھنے والے ہیں. اور اگر کسی امتی کو نبی علیہ السلام نے ایک بار بھی جواب دے دیا تو کام بن جائے گا. سبحان اللہ. بے شک. ساری عمر پڑھتے رہے کچھ نہیں ملا, لیکن ایک بار سرکار نے کہا ہاں میرے امتی تیرا سلام مجھے پہنچا ہے تو ہماری باعث نجات بن جائے. جبریل امین نے نبی علیہ السلام کو جنتی جوڑا پیش کیا اور جنتی سرائیوں میں پانی غسل کے لیے دیا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی, اللہ کی کروڑہا رحمتیں آپ کی قبر پر نازل ہوں, انہوں نے کیا کہا اس موقع؟ انہوں نے کہا تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو جوش لنترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. یا اللہ تو بڑا بابرکت ہے, تو پاک ہے, تو منزہ ہے, تیری شان بے نیاز ہے, تو بے نیازی والا ہے. لیکن یا اللہ کہیں تو کسی نے خود کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو نے کہا لن ترانی, لیکن ادھر تیری شان کیا ہے؟ تیرے محبوب آرام فرمایا ام ہانی کے گھر میں تمنا نہیں کی, آرزو نہیں کی, اللہ کے دربار میں عرض نہیں کیا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. آپ پر آرام فرما ہے, لیکن اللہ خود تقاضا فرما رہا ہے میرے حبیب میرے سامنے آئیے گا, اپنی باتیں سنائیے اور میری سن کے جائیے گا. سبحان اللہ. اس حال میں حضرت جبریل امین نے سرکار دو عالم کی خدمت میں براق پیش کیا. حضور علیہ السلام نے غسل فرمایا جنتی اس آب کوثر سے, تو وہ آب کوثر جنتی پانی تھا, اب اس کو دنیا میں تو رہنا نہیں ہے, اس لیے
کوئی ایسا برتن استعمال کیا گیا کہ حضور نہا رہے ہیں تو پانی اس برتن میں سبحان رکھا اللہ جائے، بے شک پانی جمع کر دیا گیا۔ اب جبریل امین نے عرض کیا مولا تیرے نبی نہا چکے ہیں، آب کوثر موجود ہے، اب میں سے کیا کروں؟ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ نے فرمایا بچا جو تلووں سے ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ اے جبریل پانی گرانا نہیں دنیا میں، پانی کو پھینکنا نہیں دنیا میں، یہ پانی جو میرے نبی کے تلووں سے لگا ہے یہ جنت میں جا کے دینا ہے، جنت کا رنگ و روغن میں یہ پانی ملایا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بچا جو تلووں سے ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، اور جنہوں نے پائی دھولا کی اترن وہ پھول گلدار نور کے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں براق پہ سوار ہوئے، جنتی جوڑا پہنے ہوئے، جنتی پانی سے غسل فرماتے ہوئے، جبریل امین آگے آگے غلاموں کی طرف جا رہی ہے، سرکار براق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں براق کی رفتار اتنی تیز ہے جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی ہے وہاں براق کا پہلا قدم پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کمال دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں جا رہے ہیں، اس تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں کہ براق اتنی تیز رفتاری سے چلا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کا گزر ہوا، موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو ہوا قائم یصلی فی قبرہ، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی مر کے مٹی میں مل نہیں جاتے بلکہ ان کو اللہ حیات جاودانی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ بے شک۔ موسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال پہلے نبی علیہ السلام سے دنیا سے پہلے چلے گئے، بے شک۔ سرکار دو عالم کی زہری حالت میں ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ زہری حالت میں ملاقات ہو تو پھر بھی آدمی کہتا ہے جی انہوں نے پہچان لیا، زہری حالت میں ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ ہزاروں سال پہلے دنیا سے جانے والے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، یہ نعت جنہوں نے پڑھی تھی کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، بے شک۔ یہ کس نے نعت پڑھی؟ جی جی صحیح انہوں نے پڑھی تھی نا، میرے ذہن میں اس وقت یہ بات آئی، میں ان کو بتاؤں واہ واہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ واہ واہ۔ آپ کو پتا ہوگا یا نہیں پتا تو میں بتاتا ہوں۔ بسم اللہ۔ جب ہم چھوٹے تھے تو اس زمانے میں مولانا نوری قصوری ایک عالم دین لاہور، مولانا نوری قصوری یہ وہ مولانا ہیں کہ انہوں نے بڑا نام کمایا، بڑے نام ور مقرر تھے اس زمانے میں، بڑے اچھی تقریریں ان کی ہوتی۔ مولانا نوری قصوری فوت ہو گئے، دو مسجدوں میں جمعہ پڑھاتے تھے، ایک میں تقریر اور ایک میں تقریر اور نماز۔ لوگ بڑے قدردان تھے آپ کے۔ جب فوت ہوئے تو لوگوں نے آپ کو مسجد کے سین میں دفن کر دیا۔ پچھلے سالوں میں شہباز شریف نے لاہور کی سڑکوں کو کشادہ کیا، جب
وہ جگہ ہی جہاں آپ مدفون تھے آپ کا روضہ بنا ہوا تھا. 36 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. 36 سال کے بعد علماء سے فتویٰ لیا اور اس قبر کو کھولا گیا کہ یہاں سے منتقل کیا جائے، کیونکہ سڑک یہاں سے نکالنی ہے، راستہ عام یہاں سے نکالنا ہے. اور جب سڑک نکالنے کے لیے اس مزار کو کھودا گیا، کھولا گیا، مولانا نوری قصوری 36 سال پہلے فوت ہوئے تھے، مگر آج تک کفن بھی ایسا تھا اور جسم بھی اسی طرح تر و تازہ تھا. یہ تو ابھی چند سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا. یہ مشاہدہ ہے، یہ بات ویسے نہیں ہے، یہ مشاہدے کی بات. تو خیر اللہ کے بندے جب فوت ہوتے ہیں تو قبر میں زندہ ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا بھی کمال ہے کہ آپ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے نبی علیہ السلام کا اس سے بھی زیادہ کمال ہے کہ سرکار اتنی تیزی سے جا رہے ہیں اور ظاہری زندگی میں دیکھا بھی نہیں موسیٰ کو. قبر میں مٹی کے نیچے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، سرکار نے پہچان بھی لیا کہ یہ موسیٰ ہے اور یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور پھر آپ روانہ ہوئے اور مسجد بیت المقدس میں آپ پہنچے، جو آج کل یہودیوں کے قبضے میں ہے یا وہاں پر ان کا تسلط ہے. وہ مسجد، اس میں سرکار دو عالم جب پہنچے، جبریل امین نے آذان دی. وہاں پتھر پر کھڑے ہو کر جبریل امین کی آذان سے آسمانوں کے دروازے کھل گئے اور فرشتے بھی نازل ہونے لگے. اللہ کے 1,24,000 پیغمبر یا کم و بیش وہ بھی سارے حاضر ہیں. اور یہ چونکہ معجزہ ہے تو یہ خیال نہ کیا جائے کہ مسجد اتنی بڑی نہیں، اس میں فرشتے اور اللہ کے نبی سنبھال نہیں سکتے. چونکہ یہ معجزہ عقل میں نہیں آتی. یہ بات معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو جس کو عقل میں نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بس ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بس ٹھیک ہے کہ وہاں اللہ کے نبی اور فرشتے اکٹھے ہوئے. سارے انبیاء کھڑے ہیں اور فیصلہ یہ ہوا کہ آج اجتماعی دعا کی جائے، اجتماعی عبادت کی جائے. چونکہ اس وقت تک ہماری نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی تو 2 رکعت نماز نفل ہی ہوگی. وہ پڑھنے کے لیے سب نے فیصلہ کیا کہ اجتماعی طور پر نفل نماز ادا کی جائے. اب سارے کھڑے ہیں صفوں میں، جبریل امین بھی کھڑے ہیں، اللہ کے اور بھی فرشتے کھڑے ہیں، حضرت آدم بھی کھڑے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہیں، اور بھی انبیاء کرام علیہ السلام سارے کھڑے ہیں. ہر ایک کے دل میں تمنا ہے. آدم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے حق مل جائے امامت کرانے کا. حضرت نوح چاہتے ہیں آج میں امامت کراؤں. حضرت ابراہیم چاہتے ہیں آج امامت میں کراؤں. موسیٰ کلیم اللہ چاہتے ہیں امامت میں کراؤں. عیسیٰ روح اللہ چاہتے ہیں آج نماز میں پڑھاؤں. لیکن کسی کو ہمت نہیں پڑتی کہ آگے بڑھ کے مصلی پہ چلا جائے. سارے انتظار میں اللہ کی طرف سے کون سا حکم آتا ہے. تھوڑی دیر انتظار کیا، جبریل امین نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور زبان سے کہا تقدم
فصل رکعتین باخوانک، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ آگے بڑھے اور اپنے بھائیوں کو نماز پڑھا دیں۔ آپ کو ہوتے ہوئے کون آگے بڑھے؟ تقدم فصل رکعتین باخوانک۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مولانا شاہ رضا خان بریلوی نے فرمایا آج نماز جو پڑھائی جا رہی ہے اس نماز میں بتانا یہ ہے پہلے کون آیا اور آخر کون آیا۔ آپ فرماتے ہیں نماز اسرا میں تھا یہی سر کہتے ہیں راز، نماز اسرا میں تھا یہی سر ایامانے اول آخر۔ یہ نماز جو بیت المقدس میں اس رات کو پڑھائی جا رہی تھی، اس نماز میں راز یہ تھا کہ ظاہر کرنا تھا اول کون آیا اور آخر کون آیا۔ ایام کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ نماز اسرا میں تھا یہی سر ایامانے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ آج بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے مرتبے والے، بڑے بڑے انبیاء کرام پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ سارے نبیوں کو بڑے بڑے اعزاز عطا کیے۔ آدم کو صفی اللہ کا لقب دیا، حضرت نوح کو نجی اللہ کا لقب دیا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب دیا، عیسیٰ کو روح اللہ کا لقب دیا، موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب دیا۔ سارے پیغمبر بڑی شان والے ہیں، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کی شان سب سے جدا ہے کہ اللہ نے آپ کو حبیب اللہ کا لقب عطا کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار کو آج بے پردہ زیارت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اسی واسطے کسی نے کہا ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی۔ ابن یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنی صورت عطا کی تھی۔ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ جب قحط پڑ گیا، 3 مہینے قحط رہا، تو اس قحط میں لوگ کیا کرتے، صبح آ کے یوسف علیہ السلام کی زیارت کر کے چلے جاتے، سارا دن نہ بھوک لگتی نہ پیاس لگتی۔ سبحان اللہ۔ شام کو آتے تو پھر زیارت کر کے چلے جاتے، نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت۔ سبحان اللہ۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، اور عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح بنا دیا۔ مادر ذات اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، آنکھیں آ جاتی، بیمار کو ہاتھ پھیرتے برس کی بیماری دور ہو جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کا بھی معجزہ عطا کیا تھا۔ بڑے مقام والے پیغمبر تھے، اس لیے کہا عیسیٰ کو مسیح آئی کی دولت بخشی۔ الغرض ہر ایک نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غاسیہ، یا رسول نعرہ تحقیق۔ ہر ایک نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، ہر ایک نبی کو اللہ نے عزت عطا کی، عظمت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا مقام بلند کیا، لیکن میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ یہ جو معجزہ
یہ کسی اور نبی کو نہیں ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی, اللہ نے نہیں عطا فرمایا کیونکہ موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا, لیکن میرے نبی علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کے. درمیان میں بات میں اب چھوڑتا ہوں, وقت بہت چاہیے, آخری بات کرتا ہوں. اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا. قرآن پاک میں فرمایا ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسين او ادنى. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے آسمان, سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا سے آخر سارے فرشتے سدرۃ المنتہا تک. حضرت جبریل امین بھی ختم ہو گئے, آگے ہو کا عالم ہے, سرکار جا رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے رب ادنو منی, حبیبی کہے تیرے قرب خدا کا کیا کہنا. اللہ تعالیٰ جل شانہ کہتا ہے حبیب میرے قریب آؤ, میرے قریب آؤ. قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی, پھر نبی علیہ السلام مقام دنا پہ فائز ہوئے, پھر مقام دنا سے فتدلی پہ گئے. فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ, وہاں پر جب پہنچے تو اللہ نے وہی فرمائی جو مرضی ہے فرمایا. سبحان اللہ. بے شک اللہ نے وہی فرمائی فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ. سرکار جب پہنچے نا عرش کے قریب تو سجدہ آپ نے کیا عرش کے پاؤں. شاعر کہتا ہے تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا. سبحان اللہ. حضور نے اپنا سر عرش کے پاس پہنچ کے, اللہ کے بندے تھے نا, پھر بھی سجدہ کرنا تھا اللہ. اللہ خدا خدا ہی ہے, بے شک, نبی نبی ہے, بندے بندے ہی ہے. تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا, بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ دکھایا. یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں, کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں. یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی, یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی, یہ مانگے میری گیسوؤں کی سیاہی, کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی. الہی یہ گیسو دعا مانگتے ہیں, الہی یہ گیسو دعا مانگتے ہیں. یا اللہ میں تیرے دربار میں آیا ہوں, سبحان اللہ. تو جو چاہے گا وہی ہوگا, لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ میری امت کو باقی دے. سبحان اللہ. اللہ. اے میرے حبیب, ایک دوست دوسرے دوست سے ملتا ہے تو تحفہ لے کے آتا ہے. تو میرے پاس آیا, کیا تحفہ لے کے آیا؟ کون سا تحفہ ہے؟ یا اللہ میں کیا تحفہ لے کے آؤں؟ تو خالق و مالک ہے, جانوں کو پیدا کرنے والا ہے. ساری دنیا جہان کو تو نے پیدا کیا, تحفہ تو کوئی اچھا ہونا چاہیے, اعلیٰ ہونا چاہیے. میں کون سی چیز لے کے آتا؟ ساری چیزیں تو تیری پیدا کی ہوئی ہے. ہاں میں یہ تحفہ لے کے آیا ہوں, التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ میں 3 تحفے لے کے تیرے دربار میں آیا ہوں. میری ساری مالی عبادتیں, التحیات للہ, میری ساری مالی عبادتیں, والطیبات والصلوات, اور میری بدنی عبادتیں, والطیبات, اور ساری پاکیزگیاں تیرے لیے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا اللہ 3 تحفے, بے شک, التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ 3 تحفے تیری خدمت میں پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا حبیب میں نے قبول کیا یہ تیرے تحفے, یہ 3 تحفے قبول کیے, اب میری طرف سے بھی تحفہ لے لو. آپ نے, اللہ نے فرمایا
النبی و رحمت اللہ و برکاتہ. اے میرے نبی اللہ کا سلام ہو آپ کی ذات پر, اللہ کی رحمتیں نازل ہو آپ کی ذات پر, اللہ کی برکتیں نازل ہو آپ کی ذات پر. 3 تحفے آپ نے لیے اور مجھ سے بھی 3 تحفے لے جاؤ. اے سنیو, یاد رکھو اللہ نے جو تحفہ دیا, سارے تحفوں میں پہلا تحفہ سلام کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. اسی واسطے ہم سلام پڑھتے ہیں, نمازوں کے بعد سلام پڑھتے ہیں, مجلسوں کے بعد سلام پڑھتے ہیں. یہ اللہ نے ہمارے نبی کو یہ تحفہ دیا تھا, اور سارے تحفہ سے افضل تحفہ سلام کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب اللہ نے یہ 3 تحفے دیے نا, تو نبی علیہ السلام اس مقام پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے. اللہ اللہ کے حضور میں عرض کی, مولا تیرا سلام, تیری رحمتیں اور تیری برکتیں میرے ہی لیے نہ ہو, بلکہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سبحان اللہ. یا اللہ تیرا سلام میرے اوپر بھی ہو اور میری امت کے نیک بندوں پر بھی تیرا سلام ہو. سبحان اللہ. اور یہ کلام اتنا مقبول ہوا کہ ہر مسلمان کو نماز میں پڑھنے کا حکم ملا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ گفتگو تو ہوئی نا اللہ کے دربار میں, لیکن یہ اتنا پاکیزہ اور اتنا مقبول یہ کلام ہے کہ نماز کے اتحیات میں یہ رکھا گیا. سبحان اللہ. اب اللہ نے فرمایا, اچھا حبیب اب آپ واپس جا رہے ہیں تو میری طرف سے اپنی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ بھی لے کے جائیں. سبحان اللہ. 24 گھنٹے میں 50 نمازیں پڑھنی. اگر وہ 50 نمازیں ہی ہوتی تو مولانا مقصود تو مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے. اذان دیتے, نماز پڑھتے, پھر اذان کرتے, اور آپ کا بھی کوئی کام نہ ہوتا. نماز جیسے پڑھنی ہے وہ پھر کوئی کام کر نہ سکتا. لیکن دعا دو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات والا صفات پر کہ انہوں نے ہماری مدد کی, اور ہمارے جو مر جاتے ہیں وہ زندہ ہو کے ہماری مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ. یا اور لوگوں کے جن کے مر جاتے ہیں کوئی مدد نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. 50 نمازیں لے کے نبی علیہ السلام واپس پلٹے, اسی طرح جس طرح گئے تھے, سارے آسمانوں سے ہوتے ہوئے چھٹے آسمان پہ پہنچے. دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو پہلے دیکھا تو قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. پھر جب آپ بیت المقدس میں گئے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں نبیوں کی صفوں میں کھڑے تھے. پھر جب نبی علیہ السلام اوپر آئے آسمانوں پر تو آسمانوں میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں, اور جب پلٹ کے آئے ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے کیا لے کے جا رہے ہیں؟ کہ میں اپنی امت کے لیے 50 نمازیں ایک وقت میں لے کے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی, آپ لوٹ جائیں, فصل تخفیف, اللہ سے تخفیف کرائیں, کمی کرائیں. حضور چلے گئے, بات مختصر کرتا ہوں. واپس جا کے پھر عرض کیا, یا اللہ 50 نمازوں میں کمی کرو. اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی. ایک روایت میں 10 کا بھی آتا ہے. اللہ حاضر قیاس, حضور کامی کرا کے واپس آئے موسیٰ علیہ السلام, پھر کہا ابھی بھی زیادہ ہے. پھر جائے, پھر گئے, پھر آئے, پھر گئے, پھر آئے. پھر جب 5 نمازیں رہ گئی نا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر لوٹ کے جائیں, یہ 5 بھی کم کرائیں. اگر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے حضور چلے جاتے ہیں, ایک چکر اور لگاتے ہیں, قاری مقصود کا فری ہو جاتے قاری مقصود. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر پلٹ کے جائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا, موسیٰ
مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، میری امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی، مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں جاتا۔ پھر 5 نمازیں لے کے نبی علیہ السلام آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب میرا قول جو ہوتا ہے اس نے بھی پورا ہونا ہوتا ہے، آپ نے آ کے نمازوں میں کمی کرا دی، جائیں جا کے اپنی امت سے کہہ دے وہ پڑھے 5 ہی نمازیں لیکن ثواب میں 50 کا دیتا رہوں گا۔ ان کو ثواب 50 نمازوں کا ملتا رہے گا۔ تو اس دن سے یہ نماز فرض ہوئی ہے، اس سے پہلے نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ اب نماز پیالی اور لے آئے ہیں گرم، تو ہاں جی گرم جاتی ہے، ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے قاری صاحب کیا ہے نا، دل نہیں بھرا، بھوک نہیں مٹی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہے، قیامت کے روز انہوں نے ہی ہمارے کام آنے، اپنے اعمال پہ نہیں جانا چاہیے۔ اعمال اللہ قبول کرے تو قبولیت ہو تو تب قیامت کے دن پھر ایک بار ہم نے حضور کے ہی دربار میں جانا۔ اور آپ نے 12 علماء سے سنا کہ قیامت کے روز جب جزا اور سزا کا ترازو قائم ہے تو لوگ بڑے پریشان حالت میں ہیں، پسینوں میں شرابور ہیں، دھوپ کی وجہ سے بڑے سخت مبتلا ہے مصیبت میں، اور آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اے آدم آپ سفارش کریں اس عذاب سے ہمیں نجات ملے، اور جو جنتی ہیں جنت میں جائیں، جو دوزخی ہیں دوزخ میں جائیں۔ آدم علیہ السلام کے پاس گیا، آدم علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا الى غیری، کسی غیر کے پاس چلے جاؤ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى غیری، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى محمد۔ سبحان اللہ، لوگوں ادھر ادھر نہ بھٹکو، سیدھے جاؤ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ آ کے حضور کی خدمت میں عرض کریں گے تو سرکار دو عالم سجدے میں سر رکھ دیں، سجدے میں سر رکھ دیں۔ اور سر رکھنے سے پہلے جب لوگوں نے کہا نا حضور سواری کریں تو حضور نے فرمایا ہاں یہ کام میں نہیں کرتا، سبحان اللہ، آنا لاؤ۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے بڑی عمدہ بات کی، آپ فرماتے ہیں اور سب نبی یہ کہیں گے اذهبوا الى غیری، اور سب نبی یہ کہیں گے اذهبوا الى غیری، اور میرے آقا کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے آقا کے لب پر انا لہا ہوگا۔ لوگ تو کہیں گے پاک نبی اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، لیکن جب میرے نبی کے پاس آئیں گے تو ضرور فرمائیں گے ہاں یہ کام میں نے ہی کرنا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ سجدے میں سر رکھیں گے۔ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے اللہ فرمائے گا ارفع راسک، اے میرے حبیب سجدے سے سر کو اٹھا لے، سبحان اللہ، ارفع راسک، اپنے سر نازنین کو اٹھا لیجئے، وشفا تشفا، آپ سفارش کیجئے، جس کی بھی چاہتے ہیں سفارش فرمائے قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ کسی نے بڑا عمدہ انہی الفاظ کا ارفع راسک کا بڑا اردو میں ترجمہ کیا، وہ کہتا ہے وہ سما کتنا ذیشان ہوگا، وہ سما کتنا ذیشان ہوگا، جب خدا
مصطفیٰ سے کہے گا وہ سما کتنا ذیشان ہوگا. جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو, اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو, آپ کی ساری امت بری ہے. اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو, آپ کی ساری امت بری ہے. وہ نبی ان کو معراج ہوا جو امت کا غم کھانے والے, ان کو معراج ہوا جو امت کے لیے اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہونے والے, ان کو معراج ہوا. تو جو نبی ہمیں قیامت کے دن بھی کام آئیں گے ان کا ذکر ہم کیوں نہ کریں. سبحان اللہ. بے شک. آج یہ محفل اس گھر میں سجائی جا رہی ہے سرکار دو عالم کے ذکر کی. میری دعا ہے نبی علیہ السلام کے معراج پاک کی ذکر سے اللہ تعالیٰ اس گھر میں خیر و برکت نازل فرمائے, یہاں کے رہنے والوں کو جان مال کی حفاظت فرمائے, دین دنیا کی بھلائی عطا فرمائے, اور چشتیہ فاؤنڈیشن والے اللہ تعالیٰ انہیں اور بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور جو مولانا مقصود صاحب نے اشارہ کیا ہے میں چاہتا ہوں یہ سرپرستی کرے اس کی, اور اللہ کرے ایک بڑا عظیم دارالعلوم یہاں بھی چشتیہ فاؤنڈیشن کے ذریعے سے قائم ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. آپ صلاۃ السلام کے 2 شعر پڑھیں گے اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد دعا اور پھر نماز اثر ادا کی جائے گی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, بے اسرا کے دولہ پہ دائم درود, بس شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود, بزم جنت کے لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین. سب ذرا تشریف رکھیں, شاہ صاحب دعا فرمائیں گے انشاءاللہ پھر نماز. حاجی عبداللہ. ہاں حاجی عبداللہ مرحوم جو امتیاز بھائی کے بیٹے فوت ہوئے ہیں ان کے لیے 16 سال کا بچہ. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. ربنا اغفر لنا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم کے صدقے میں اے مولا کریم ہماری اس محفل کو اپنے دربار میں قبول اور منظور فرما یا اللہ اس معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ ہمارے ماں باپ ہمارے خیش و اقربا ہمارے دوست احباب اور خاص طور پر حاجی عبداللہ مرحوم مغفور کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کی خطاؤں کو معاف فرما انہیں سرکار دو عالم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما اے مولا کریم ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما ہمیں شیطان کے شر سے انسانوں کے شر سے ظالموں کے ظلم سے حاسدوں کے حسد سے اور بخیلوں کے بخل سے محفوظ اور معمول فرما یا العالمین ہمیں رزق حلال خزانہ غیب سے عطا فرما یا العالمین سرکار دو عالم کی محبت ہمیں عطا فرما اے مولا کریم اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا العالمین ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا جن کی اولادیں نہیں ہیں انہیں اولاد نرینہ سے نواز اے مولا کریم ہم گناہگار سیاہ پار بدکار تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے تجھی سے مانگ رہے ہیں اپنے پیاروں کا واسطہ یا اللہ ہمارے دلوں میں نور ایمان کو مجزن فرما یا اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما دنیا سے جب جائیں تو زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ اللہم ثبتنا علی الاسلام اللہم ثبتنا علی الایمان اللہم ثبتنا علی القرآن سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اذان پڑھیں رمضان مبارک